السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 13واں سبق پڑھیں گے القراءۃ الواضحہ صوم کا۔ یہ نمبر یہاں غلط ڈال رکھا ہے، 13واں سبق ہے، اسی لیے میں نے اس کو دیکھا بھی، یہاں بھی 12 ہی لکھا ہے، تو یہ 13واں سبق ہے القراءۃ الواضحہ صوم کا۔ تو پڑھ لیتے ہیں سبق کو۔ بدء العام الدراسی، پڑھائی کے سال کا شروع ہونا کی شروعات، یعنی تعلیمی سال کی شروعات۔ بدء بدأ یبدأ سے مصدر آتا ہے شروع ہونے کے معنی میں، تو اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور اچھے انداز میں کریں تو تعلیمی سال کا آغاز۔ تکاد العطلۃ السنویۃ تنتہی، کاد یکاد قیدودۃ کے معنی آتے ہیں قریب ہونا، یہ معاون فعل کے معنی میں استعمال ہوگا، معاون فعل ہے، اور یہ فعل اصل معنی یہ دے رہا ہے اور یہ اس کا معاون ہے، کہ یعنی ترجمہ ایسے ہوگا اس کا کسی کام کے قریب ہونا، کسی چیز کو کرنے کے قریب ہونا، یعنی وہ چیز ہو ہی نہ ہو بلکہ وہ ہونے کے قریب ہو جائے۔ تو تکاد العطلۃ السنویۃ تنتہی، سردیوں کی چھٹیاں، سنویہ منی سردی والی، تو ہم اس کا ایسے ترجمہ کر رہے ہیں جیسے مضاف مضاف الیہ کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ موصوف صفت ہے۔ تو تکاد العطلۃ السنویۃ، سردیوں کی چھٹی ختم ہونے کے قریب ہے۔ انتہا ینتہی مانے ختم ہونا، تو سردیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کے قریب ہو گئیں یا قریب ہیں۔ والتلاميذ في انتظار العام الدراسي، والتلاميذ في انتظار العام الجديد، اور طلبہ اور طالب علم، جمع ہے تلمیذ کی، اور طالب علم نئے سال کے انتظار میں ہیں، نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں، یوں بھی ترجمہ ہو جائے گا، اور طالب علم نئے سال کے انتظار میں ہیں۔ وَفِي اسْتِعْدَادٍ لِاسْتِقْبَالِهِ، وَفِي اسْتِعْدَادٍ لِاسْتِقْبَالِهِ، ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور رک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ حمزہ وصلی گر جائے گا تو وَفِي اسْتِعْدَادٍ پڑھا جائے گا، وَفِي اسْتِعْدَادٍ نہیں پڑھیں گے۔ وَفِي اسْتِعْدَادٍ، اس تنوین کو اس لام سے ملا دیں گے تو تنوین کے نون کی جگہ لام پڑھا جائے گا، جب اس کو اس سے ملائیں گے لام سے، لام جو ہے تو یہ نون جو ہے اس لام سے بدل جائے گا، جو کہ یرملون کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا پہلے بھی۔ وَفِي اسْتِعْدَادٍ لِاسْتِقْبَالِهِ، اور اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ استعد یستعد استعداداً، تیاری کرنا، کسی کام کی تیاری کرنا، تو تیاری میں لگے ہیں ترجمہ کر لیں گے، کیونکہ یہ جار مجرور ہو کے کسی کا متعلق بنا لیں گے اور اسی کے حساب سے ہم پھر ترجمہ کر دیں گے، تو ایسا لفظ جو ہے ہم نے محذوف مانا ہے جس سے لگنے کے معنی ہو رہے ہیں۔ وَفِي اسْتِعْدَادٍ لِاسْتِقْبَالِهِ، اور اس کے استقبال، اس کی آمد، اس کے استقبال کے انتظار میں، تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اعد حامد ملابسہ الجدیدۃ التي خاطها الخیاط الماہر۔ اعد یعد اعداداً کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تیار کرنا۔ اعد حامد، حامد نے، ملابسہ الجدیدۃ، اپنے، ہو سے مراد اپنے نئے کپڑوں کو تیار کر لیا، التی، جن کو، یہ الجدیدہ کی صفت التی پورا جملہ ہو کے صفت بنے گی، التی جن کو، خاطہا سیا ہے یا سلا ہے، سلا ہے، خاطہا جن کو سلا ہے،
الخیاط الماہر ہوشیار درزی نے، ماہر یعنی ہوشیار ماہر، حامد نے اپنے ان کپڑوں کو، ان نئے کپڑوں کو تیار کر لیا، خاتہا جن کو سیا ہے یا سلا ہے ہوشیار درزی نے، حامد نے اپنے ان نئے کپڑوں کو تیار کر لیا جن کو ہوشیار درزی نے سلا ہے۔ وَحَيَّأَ الْأَدَوَاتِ الْمَدْرَسِيَّةَ، ادات کی جمع ادوات آتی ہے، ادات کہتے ہیں آلے کو، آلتن بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، ادات بھی استعمال ہوتا ہے، اداتن، حمزہ دال الف اور گولتا، اس کی جمع ادوات آتی ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو اسی لیے یہ زیر کے ساتھ آ رہی ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی صفت جو ہے اس پہ زبر ظاہر ہو رہا ہے لیکن اس پر زبر کی جگہ زیر آ رہا ہے، اور حیّأ یحیّء تحیئۃً کے معنی ہوتے ہیں تیار کرنا، اعدّ کی طرح اس کے معنی بھی تیار کرنے کے ہوتے ہیں۔ وحیّأ الادوات المدرسیۃ، تو ادات آلے کو کہتے ہیں، کسی چیز کا اوزار آلہ، تو الادوات المدرسیہ مدرسے والے آلے یعنی اسکول والے آلے سے مراد کیا ہے؟ مدرسے کا سامان یا لکھنے پڑھنے کا سامان مراد ہو جائے گا یہاں پہ، لکھنے پڑھنے کا سامان۔ وحیّأ الادوات المدرسیۃ والحقیبۃ الجمیلۃ، اور اس نے پڑھنے لکھنے کا سامان اور خوبصورت بستے کو تیار کر لیا۔ وفی الیوم التالی، اور اگلے دن، اور اگلے دن میں یا اگلے دن بھی ترجمہ کریں گے کافی ہو جائے گا، فی کا ترجمہ نہ بھی کریں تو بھی کافی ہے۔ وفی الیوم التالی، اور اگلے دن، الذی کان اول العام الدراسی استیقظ من نومہ مبکرا، اور اس اگلے دن، یہ الذی دیکھیے آگے آ رہا ہے، اور اس اگلے دن جو کہ تعلیمی سال کا پہلا دن تھا، اور اس الذی سے ترجمہ کریں گے، اور اس اگلے دن جو کہ تعلیمی سال کا پہلا تھا یعنی پہلا دن تھا، استیقظ من نومہ مبکرا، وہ اپنی نیند سے سویرے اٹھ گیا، مبکرا مانے سویرے، وہ اپنی نیند سے سویرے اٹھ گیا، وتوضأ، اور اس نے وضو کیا، وصلی، اور نماز پڑھی، ولبس حلتہ النظیفۃ الجدیدۃ، اور اس نے اپنے نئے صاف ستھرے جوڑے کو پہنا۔ دیکھیے ملابس بھی کپڑے کو کہتے ہیں اور حلہ بھی کپڑے کو کہتے ہیں۔ حلتن ایک قسم کے دو کپڑے یعنی جوڑا مراد لے لیں گے یہاں پہ، جوڑا، اور ملابس یہ عام ہو جائے گا، کسی بھی کپڑے کو جو پہنا جائے اسے ملابس کہیں گے، اور اس کپڑے کو حلہ کہتے ہیں جو ایک قسم کے دو ہوتے ہیں یعنی جوڑا، یعنی پینٹ اور شرٹ ہو گئی ایک قسم کے ہوں گے تبھی آدمی پہنے گا اسے، تو اس کو حلہ کہتے ہیں۔ وَلَبِسَ حُلَّتَهُ النَّظِيفَةَ الْجَدِيدَةَ، اور اس نے اپنے نئے صاف ستھرے جوڑے کو پہن لیا۔ وَأَفْطَرَ، افطر یفطر افطاراً مانے ہوتا ہے ناشتہ کرنا، وَأَفْطَرَ مَعَ إِخْوَتِهِ وَوَالِدَيْهِ، اور اس نے اپنے بھائیوں، اخوہ اخن کی جمع ہے اخوتن، اور اس نے اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ثم حیّا والدیہ بِأَدَبٍ، تنوین آئے گی یہاں، انہوں نے چھوڑ دی ہے، تنوین یہاں پہ ہونی چاہیے تھی۔ ثم حیّا والدیہ بِأَدَبٍ، پھر اس نے اپنے والدین کو ادب کے ساتھ سلام کیا، حیّا مانے سلام کرنا۔ وخرج من منزلہ حاملا حقیبتہ وذهب إلى مدرستہ ماشیا علی قدمیہ، اور وہ اپنے گھر سے اپنے بستے کو لے کر نکل گیا، حاملا مطلب بستہ اٹھائے ہوئے یعنی لے کر، وخرج من منزلہ حاملا حقیبتہ، اور وہ اپنے گھر سے اپنے بستے کو اٹھا کر لے کر نکلا چلا گیا۔ یہاں پہ دیکھیے حاملاً جو ہے یہ
پیچھے سے جو بات چل رہی طالب علم کی، یہ اسی سے حال ہے حاملاً، یعنی وہ بستے کو، وہ جو ہے نکلا کس حالت میں، بستے کو اٹھا کر، یعنی جس وقت وہ نکلا تھا تو بستہ اٹھائے ہوئے تھا، یہ اس کی کام کرتے وقت کیفیت تھی، حالت تھی، تو یہ حال بن جائے گا حاملاً۔ وخرج من منزلہ حاملاً حقیبتہ، اور وہ اپنے بستے کو اٹھائے ہوئے اپنے گھر سے نکلا، وذهب، اور گیا، الی مدرستہ، اپنے مدرسے، ماشیاً علی قدمیہ، اپنے پیروں پر چل کر، یعنی پیدل چل کر۔ ماشیاً علی قدمیہ کا ترجمہ کیا کر لیں گے؟ علی قدمیہ کا پیدل چل کر۔ یہ ماشیاً جو ہے یہ بھی حال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حال ہے ماشیاً، اور وہ اپنے مدرسے پیدل چل کر گیا۔ وعلی وجہہ علامات السرور والنشاط، اور اس کے چہرے پر خوشی اور چستی، اس کو مستعدی کہتے ہیں اردو میں، اور مستعدی کے آثار تھے، یعنی علامات تھیں، نشانیاں تھیں، یعنی اس کے چہرے پر خوشی اور مستعدی کی علامت تھی، یعنی آثار تھے۔ وحین وصل الی فناء المدرسۃ، یہ دیکھیے حین جو ہے فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اس سے پچھلے سبق میں فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا تھا، تو یہ دونوں کے ساتھ ہو جائے گا حین، حین لفظ۔ وحین وصل الی فناء المدرسۃ صافح اخوانہ، اور جس وقت وہ مدرسے کے صحن، اسکول کے صحن میں پہنچا، اس نے اپنے ساتھیوں سے مصافحہ، یعنی ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، ہینڈ شیک کیا۔ صافحہ یصافح مصافحۃً، یعنی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا۔ اور جس وقت وہ مدرسے کے صحن میں پہنچا، یعنی صحن یعنی اندر کا جو حصہ تھا اس میں پہنچا، اس نے اپنے ساتھیوں سے مصافحہ کی، یعنی ہاتھ ملایا۔ اخوان بھی بھائی کی جمع، اخن کی جمع اخوان بھی آتی ہے، یہاں ترجمہ بھائی سے نہ کر کے ساتھی کر لیں گے، کیونکہ بھائی کی بات تو اوپر ہو چکی ہے جن کے ساتھ اس نے ناشتہ کیا تھا، تو دوبارہ جو ہے یہاں جو لفظ لانے کا مطلب یہ ہے، یعنی ساتھی جو ہے وہ بھائی کی طرح تھے، تو اس لیے اخوان کا لفظ بھی استعمال ہو جائے گا۔ یعنی اکثر جو دوست ہوتے ہیں، جو کلاس میٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ملتے ہیں، جیسے بھائی ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ جو ہے یہاں پہ یعنی لفظ جو ہے استعمال کرنا درست ہو جائے گا۔ وصافح اخوانہ، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے ہاتھ ملایا، وحیاہم، اور ان کو سلام کیا، ضاحکا مسرورا، دیکھیے اور ان کو سلام کیا، حیاہم ضاحکا مسرورا، ہنسی خوشی، ضاحکا مانے ہنستے ہوئے، اور مسرورا خوش ہوتے ہوئے، تو یہ دونوں حال بن جائیں گے اس کے، یعنی اس حیا میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ذوالحال، اور یہ دونوں جو ہے اس کے حال بن جائیں گے۔ حال کے لیے ذوالحال کا ہونا ضروری ہے، ذوالحال کا ہی حال بیان کیا جاتا ہے، اور ذوالحال فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ ذوالحال یعنی حال کو سنبھالنے والا، یعنی جس کی کیفیت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں ذوالحال۔ تو دوبارہ دیکھیے، تو یہ حال ہو جائے گا یہاں پہ، اور اس نے ان کو ہنسی خوشی سلام کیا۔ وَهُمْ قَابَلُوهُ وَصَافَحُوهُ ضَاحِكِينَ مَسْرُورِينَ، اور ان لوگوں نے اس سے ملاقات کی۔ قابلہ یقابل مقابلتاً کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، آمنے سامنے ہو جانا، اور ان لوگوں نے اس سے ملاقات کی، وصافحوہ، اور اس سے ہاتھ ملایا، ضاحکین مسرورین، ہنستے ہنستے خوش ہوتے ہوئے، ضاحکین کیونکہ وہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ لوگ سب کئی سارے تھے، تو اس لیے یہ بھی جمع کا لفظ لائے ہیں، ضاحکین اور مسرورین، یہ جمع مذکر سالم ہے، تو دیکھیے اس طریقے سے حال استعمال کریں گے ہم جمع میں۔
تو جمع کے لیے ہم ایسے استعمال کر سکتے ہیں، اور منصوب ہوتا ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ ولما سلسلہ جرس المدرستی وقف حامد مع التلاميذ فی صف من الصفوف، اور جب مدرسے کی گھنٹی بجی، سلسلہ گھنٹی بجنے کے معنی میں آتا ہے، اور جب مدرسے کی گھنٹی بجی وقف حامد مع التلاميذ، تو حامد اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی طالب علموں کے ساتھ صفوں میں سے ایک صف میں یعنی ایک لائن میں کھڑا ہو گیا، ایک صف میں یعنی ایک لائن میں کھڑا ہو گیا، ٹھہر گیا۔ اور جب مدرسے کی گھنٹی بجی تو حامد طالب علموں کے ساتھ ایک لائن میں کھڑا ہو گیا، صف من الصفوف۔ تو یہ اس کا ترجمہ ایک لائن کر لیں گے، ایک صف۔ وبعد برہتن، برہا کہتے ہیں تھوڑی سی دیر کو، تھوڑی دیر کو برہتن کہتے ہیں۔ وبعد برہتن اتی ناظر المدرسۃ فحیاہ التلاميذ، اور تھوڑی دیر کے بعد مدرسے کے ہیڈ ماسٹر آئے تو طالب علموں نے ان کو سلام کیا۔ تحیۃ العام الدراسی الجدید، تحیۃ العام الدراسی الجدید، کیسا سلام کیا؟ نئے تعلیمی سال کا سلام، یعنی ان کو دوبارہ دیکھیے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مدرسے کے ہیڈ ماسٹر آئے تو طالب علموں نے ان کو نئے تعلیمی سال کا سلام پیش کیا، نئے تعلیمی سال کا سلام پیش کیا۔ ثم انشدوا نشیدہم وانصرفوا الی حجرات الدراست بنظام، پھر ان لوگوں نے اپنا ترانہ پڑھا۔ ثم انشدوا نشیدہم، پھر ان لوگوں نے اپنا ترانہ پڑھا اور حجرات الدراستی، اور اپنے کلاس روم، حجرات الدراسی اسی معنی میں، کلاس روم کے معنی میں ہے یہ۔ حجرات الدراستی کلاس رومز یعنی درسگاہ، اور اس کے بعد درسگاہ ڈسپلن یعنی بنظامن کا ترجمہ کریں گے، ڈسپلن یعنی قاعدے کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں، یا پھر طریقے کے ساتھ، یا پھر ایک نظام کے ساتھ چلے گئے۔ ثم انشدوا نشیدہم، پھر ان لوگوں نے اپنا ترانہ پڑھا اور کلاس روم میں، درسگاہوں میں ایک نظام کے ساتھ چلے گئے۔ وبدأوا دروسہم فرحین مجدین، اور انہوں نے اپنے اسباق خوش ہو کر اور محنت کر کے، یعنی محنت کے ساتھ اور خوش ہو کر شروع کیے۔ مجدین محنت کرتے ہوئے ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ تو فرحین اور مجدین یہ دونوں یہاں پر حال ہیں، یہ دونوں کیا یہاں پر حال ہیں، حال۔ وبعد ما تلقوا دروسهم رجعوا الى منازلهم ماشین علی الاقدام۔ بعد ما تلقا درس کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں، تلقا درس کے ساتھ، الدرس سبق کا پڑھنا، سبق پڑھنے کے معنی میں آ جائے گا۔ تلقا یا تلقا درس کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے سبق پڑھنا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وبعد ما تلقوا دروسهم، اور انہوں نے اپنے اسباق پڑھنے کے بعد، ما جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہے، بعد اس کے کہ انہوں نے اپنے سبق پڑھ لیے، یوں بھی ترجمہ ہو جائے گا، یا پھر ما کا ترجمہ نہ کر کے، یعنی ما مصدر کے معنی میں تو ایسا ترجمہ کر لیں گے، اور انہوں نے اپنے اسباق پڑھنے کے بعد انہوں نے سے کریں گے تو اگلے جملے کا ترجمہ نہیں ہو پائے گا۔
اور وہ لوگ اپنے اسباق پڑھنے کے بعد اپنے گھر پیدل لوٹ گئے، پیدل اپنے گھر لوٹ گئے، یوں ترجمہ ہو جائے گا۔ ماشین علی الاقدام پیدل، منازل منزل کی جمع ہے یعنی گھر، رجاؤ رجع یرجعو مانے لوٹنا، واپس ہونا، یہ جمع ہے، سارے جمع کے صیغے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے اسباق کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر پیدل لوٹ گئے۔ ماشینہ یہ ماشین ماشین یعنی جو ماشین اوپر آیا تھا اسی کی جمع ہے، تو یہ بھی حال ہے یہاں پر، تو یہ بھی حال ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تمرین دیکھیے، اکتب خمسہ جمل یکون الحال فیہا مفردن، 5 ایسے جملے لکھیے جس میں حال مفرد ہو۔ اکتب خمس جمل یکون الحال فیہا مثنن، 5 ایسے جملے لکھیے جس میں حال تثنیہ ہو۔ اکتب خمسہ جمل یکون الحال فیہا جمع المذکر السالمی والمؤنث السالمی، 5 ایسے جملے لکھیے جس میں حال جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہو۔ المثال، رجع التلمیذ مسرورا، یہ مفرد کی مثال ہے۔ رجع التلمیذان مسرورین، یہ تثنیہ کی مثال ہے حال کی۔ رجع التلاميذ مسرورین، یہ جمع کی مثال ہے، جمع مذکر سالم۔ رجعت التلمیذات مسرورات، یہ جمع مؤنث سالم کی مثال ہے۔ ملحوظہ کہتے ہیں نوٹ کو، نوٹ جو انگلش میں لکھا ہوتا ہے نا، ملحوظہ اسے عربی میں کہیں گے، یعنی نوٹ کرنے کی بات یہ ہے۔ الحال اسم منصوب یبین کیفیتا او ہیئت الفاعل، کیفیتا نہیں ہوگا بلکہ اس کا مضاف ہے، یہ کیفیت او ہیئت الفاعل والمفعول به عند صدور الفعل عن الفاعل او وقوعه على المفعول، ويطابق ذا الحال الفاعل او المفعول في الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، یعنی حال ایسا اسم منصوب ہے جو فاعل اور مفعول به کی ہیئت یا کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ فعل کے صادر ہونے کے وقت فاعل سے یا اس کے مفعول پر واقع ہونے سے، اور وہ ذو الحال کے مطابق ہوتا ہے، یعنی فاعل یا مفعول کے تثنیہ واحد ہونے میں، تثنیہ جمع یا مذکر و مؤنث ہونے میں۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ حال جو ہے وہ اس میں منصوب ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ کب بیان کرتا ہے؟ جس وقت فعل صادر ہوتا ہے، یعنی جس وقت فعل کام ہوتا ہے، یعنی کام کے وقت جو اسم کی کیفیت ہے، یعنی فاعل یا مفعول کی کیفیت ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ جو کہ جب میں نے آپ کو حال پڑھا تھا تو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ حال اس صفت کو کہتے ہیں جو فعل کرتے ہوئے اس کی صادر ہوتی ہے، یعنی جو کسی کام کو کرتے وقت اس شخص کی صفت ظاہر ہوگی، اس صفت کو کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص جو ہے کھا رہا ہے، لیٹے لیٹے کھا رہا ہے، تو اب یہ لیٹنا جو ہے اس کی صفت ہوگی اس وقت، تو لیٹتے وقت جو ہے وہ کھاتے وقت جو لیٹ رہا ہے تو یہ حال بن جائے گا۔ ایک شخص جو ہے کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، تو کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، تو یہ جو کھڑا ہونا ہے کھاتے وقت، یہ اس کی صفت ہے کھڑا ہونا، تو یہ کیا بن جائے گی؟ حال بن جائے گی۔ ایسے ہی جو ہے تو حال جو ہے صرف فاعل کا نہیں ہوتا ہے، مفعول کا بھی ہوتا ہے۔ فاعل اور مفعول یہ دونوں ہی ذو الحال بن سکتے ہیں، یعنی حال کو سنبھالنے والے، یعنی جس کی کیفیت ہوتی ہے اسے ذو الحال کہتے ہیں۔ تو فاعل مفعول دونوں ذو الحال بن سکتے ہیں، اور کام کو کرتے وقت جو صفت ہوتی ہے، جو صفت ظاہر ہوتی ہے اسے حال کہتے ہیں، یعنی کام کرتے وقت کی کیفیت، اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ اگر ذو الحال واحد ہوگا تو حال بھی واحد ہوگا، ذو الحال تثنیہ ہوگا تو حال بھی تثنیہ، ذو الحال جمع ہوگا تو حال بھی جمع ہوگا۔ ایسے ہی اگر ذو الحال مذکر یا مؤنث ہے تو حال بھی مذکر یا مؤنث ہوگا، یہی بتایا انہوں نے اس میں۔ اس کے بعد اسئلۃ دیکھ لیجئے، سوالات۔
ماذا استعدادک لاستقبال العام الجدید، نئے سال کے استقبال کے لیے آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ کیف یستقبل التلاميذ العام الدراسی الجدید، طالب علم نئے تعلیمی سال کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ لماذا یسلسل جرس المدرستی، مدرسے کی گھنٹی کیوں بجتی ہے؟ یہ ان سب سوالوں کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اور ان سب سوال آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ میں ان سوالوں کا حل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ دیکھیے تیسری کتاب چل رہی ہے یہ، تو اتنی تو استعداد ہوگی کہ آپ جو ہے ان سوالوں کا جواب عربی میں لکھ سکیں۔ اگر نہیں لکھ پا رہے تو آپ جو ہے کوشش کریں، اور جو پہلے آپ کو جو یعنی اس کے مضمون لکھا کریں، ان اسباق کے جو بھی سبق پڑھیں اس کو اردو میں لکھیں پہلے، اس کے بعد جو ہے اس کی عربی بنائیں اور کتاب سے اس کو میچ کریں، یعنی جو بھی سبق پڑھیں اس کو اردو میں لکھیں اپنی زبان میں، اس کے بعد اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں اور پھر اس سے میچ کریں، یعنی کتاب کے سبق سے، کہ کتاب میں جو سبق ہم نے پڑھا ہے اور اس میں جو جملے استعمال ہیں وہ ہمارے سے اپنے سے ملائیں کہ کیا کیا اس میں غلطی ہے، تو اس سے جو آپ کی استعداد بڑھے گی۔ تو اسی لیے میں ان کا ترجمہ نہیں کراتا ہوں، یہ آپ کو خود سے کرنا ہے۔ لماذا یقف التلاميذ فی الصف، طالب علم صف میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیف تبدؤون دروسہم، آپ کے سبق کیسے شروع ہوتے ہیں؟ نہیں آپ لوگ اپنے اسباق کو کیسے شروع کرتے ہو، یوں ترجمہ ہو جائے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، اس میں انتم ضمیر ہے تبدؤون میں۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔